بیوی اپنے شوہر کو کیسے خوش رکھے؟ میرے پیارے سننے والوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت صرف ایک رشتہ نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے جو نہ صرف کسی کے دل کا سکون بنتی ہے بلکہ ایک گھر، ایک نسل اور ایک امت کی بنیاد رکھتی ہے۔ عورت کا رشتہ جب بیوی کی صورت میں کسی مرد کی زندگی میں آتا ہے تو وہ صرف ایک ہمسفر نہیں ہوتی، وہ اس کے دن کا اطمینان، رات کا آرام اور دل کا قرار بن جاتی ہے۔ جب وہ نرمی سے بات کرے، محبت سے دیکھے، خدمت میں پیش قدم ہو جائے تو وہ گھر صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں رہتا، وہ جنت کا سا منظر بن جاتا ہے۔ آج میں آپ سے ایک ایسی عورت کی بات کرنے جا رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسی بیوی جو صرف دکھاوے کی محبت نہیں کرتی بلکہ شوہر کی خوشی کو اپنی عبادت سمجھتی ہے، اس کی تھکن کو اپنی فکر، اس کی خاموشی کو اپنی ذمہ داری اور اس کی مسکراہٹ کو اپنی کامیابی مانتی ہے۔ ایسی عورت نایاب نہیں، بس آج کے شور میں چھپ گئی ہے۔ وہ ہر زمانے میں تھی، مگر آج کی عورت اگر چاہے تو پھر سے اسی کردار کو اپنا سکتی ہے، اسی بلندی کو پا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب شوہر کام سے تھکا ہارا لوٹے اور دروازہ کھولے تو اس کی بیوی کی مسکراہٹ اس کا استقبال کرے، ایک نرم سا السلام علیکم اس کے دن کی تلخی کو مٹھاس میں بدل دے۔ ایک کپ چائے، ایک محبت بھرا سوال، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ سب معمولی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں دل جیتنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ بیوی جب شوہر کے دل کا حال جانے بغیر بھی اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کو پڑھ لے تو یقین مانیے وہی عورت شوہر کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ غور کریں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی دولت اگر کچھ ہے تو وہ ایک نیک بیوی ہے۔ لیکن نیکی صرف عبادت کا نام نہیں، نیکی وہ رویہ ہے جو شوہر کے ساتھ سلوک میں ظاہر ہو، اس کے والدین کے ساتھ اخلاق میں جھلکے، اس کے رازوں کی حفاظت میں نظر آئے اور اس کے مال کی امانت داری میں چھپ جائے۔ عورت جب شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے اعتماد کی لاج رکھے، اس کے بچوں کی تربیت میں خود کو وقف کرے، اس کے گھر کو پاکیزگی کا نمونہ بنائے، تو وہ صرف ایک بیوی نہیں رہتی، وہ ایک مجاہدہ بن جاتی ہے۔ اس کی ہر نرمی، ہر خدمت، ہر قربانی اس کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی وہ بیٹیاں جو شوہر کی رضا کو اللہ کی رضا مان کر زندگی گزارتی ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ کوئی پرانا قصہ نہیں، یہ آج کی عورت کی طاقت ہے۔ بس ہمیں خود کو یاد دلانا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیا دیا گیا ہے اور ہم کیا دے سکتی ہیں۔ بیوی بننا صرف ایک رشتہ نہیں، یہ ایک عبادت ہے، ایک قرب ہے، ایک امتحان ہے اور ایک موقع ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے کردار کو سنوار کر ہم بھی ان عورتوں میں شامل ہوں جو شوہر کے دل کا چین بنے، اس کی دنیا کا نور بنے اور اپنی آخرت کا دروازہ کھولیں۔ کیونکہ ایک بیوی جب نیت کر لے تو وہ نہ صرف گھر بلکہ پوری زندگی کو جنت بنا سکتی ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، اگر تمہیں کبھی یہ جاننے کا اشتیاق ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عورت کی کون سی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہو سکتی ہے، تو آؤ میں تمہیں ایک ایسا راز بتاتی ہوں جو شاید کسی کے دل کی گہرائیوں کو چھو جائے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈتی ہے، وہ عورت جو اس کی خدمت میں جھک کر اللہ کے قرب میں بلند ہو جاتی ہے، وہ عورت جس کے ہاتھ تھکن سے کانپتے ہیں مگر دل میں خوشی ہوتی ہے کہ شوہر مطمئن ہے۔ ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام ہے جس تک پہنچنے کے لیے کئی راتیں جاگ کر نفلیں پڑھنی پڑتی ہیں، کئی سجدے بہا کر دعائیں مانگنی پڑتی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تو جائز نہیں
مگر یہ فرمان شوہر کی عظمت اور اس کے حقوق کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشی عورت کے لیے کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے، اس کی خدمت خلوص سے کرتی ہے، تو وہ نہ صرف اپنے گھر کو جنت بناتی ہے بلکہ اپنے لیے بھی جنت کا دروازہ کھول لیتی ہے۔ تصور کیجئے ایک عورت جو صبح جلدی اٹھتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور شوہر کے لیے چائے بناتے وقت بھی دل میں یہ نیت رکھتی ہے کہ یا اللہ یہ سب تیرے لیے ہے، تو اس کے ہر کام میں عبادت کا رنگ شامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ شوہر کے تھکے قدموں کو دیکھ کر خاموشی سے پانی لے آئے، جب وہ اس کی پریشانی بھانپ کر دعا میں ہاتھ اٹھا دے، تو وہ عورت زمین پر رہ کر آسمان کی منزلیں طے کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو کیوں ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جو جھکتی ہے وہی اللہ کے ہاں بلند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی خدمت کو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ تو بہنوں سوچو، یہ کیسا آسان راستہ ہے۔ تمہیں نہ لمبی عبادات کا بوجھ ہے، نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت، صرف دل سے، خلوص سے، محبت سے اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کی رضا میں اپنی رضا تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ انعامات لکھ دے گا جن کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات مرد بے لحاظ ہو جاتے ہیں، وہ عورت کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے، اس کی محنت کو سراہتے نہیں، مگر اے عورت، تیرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اگر شوہر خاموش ہے تو رب گواہ ہے، اگر وہ شکر گزار نہیں تو اللہ تیرے صبر کا اجر ضرور دے گا۔ تم بس نیت خالص رکھو، اپنے کردار میں اخلاص لاؤ اور دیکھو کہ کیسے دنیا اور آخرت دونوں تم پر مہربان ہو جائیں گی۔ تو آؤ ہم نیت کریں کہ ہم شوہر کی خدمت کو بوجھ نہیں بخشش کا وسیلہ سمجھیں گے۔ ہم اس کی رضا میں رب کی رضا تلاش کریں گے، کیونکہ زندگی چند دن کی ہے مگر رب کی رضا ہمیشہ کی، اور اس کی رضا ان عورتوں سے ہے جو دل سے وفا کرتی ہیں، چپکے سے خدمت کرتی ہیں اور خاموشی سے جنت کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے دل کے قریب سننے والوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک وفادار بیوی جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، جو اس کے رازوں کو اپنی آخری سانس تک دل میں دفن رکھتی ہے، وہ عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی عظیم ہوتی ہے۔ یہ وفاداری محض رشتے کی مجبوری نہیں، یہ ایک ایماندار عورت کی پہچان ہے۔ وہ عورت جو نہ صرف اپنے جسم کی بلکہ اپنی زبان، اپنی آنکھوں، اپنے دل اور اپنی نیت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ایسی عورت جنت کی خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بہتر عورت وہ ہوگی جو شوہر کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو، وہ شوہر کے حکم کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ غور کیجئے، صرف شوہر کی موجودگی میں نہیں بلکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی وفاداری، امانت داری اور رازداری کا حق ادا کرنا، یہی تو وہ امتحان ہے جس میں کامیاب ہونے والی عورت جنت کی سب سے اونچی منازل پاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب شوہر کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، دل کی باتیں زبان پر نہیں لا پاتا یا کسی دکھ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ عورت جو اس لمحے میں شوہر کی آنکھوں سے درد پڑھ لیتی ہے، اس کے دل کو سہارا دیتی ہے، اس کے راز کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر سینے میں رکھ لیتی ہے، ایسی عورت دراصل ایک مضبوط قلعہ بن جاتی ہے، ایسا قلعہ جو شوہر کی کمزوریوں کو دنیا سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی عزت کو ہر طوفان سے بچاتا ہے۔ اور کیا تم جانتی ہو کہ بیوی کی زبان بھی اس کے ایمان کی آزمائش ہے؟ بعض عورتیں شوہر کے راز دوسروں سے شیئر کرتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی اپنی ماں، بہن یا دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے شوہر کی شکایتوں کا دفتر کھول لیتی ہیں۔ یاد رکھو، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب زبان دل کی نرمی سے نہیں بلکہ شیطان کی چال سے بولتی ہے۔
ایسی زبان جس نے شوہر کی عزت کو بے نقاب کیا، وہ عورت خود اپنی عزت کی چادر کو پھاڑ بیٹھتی ہے۔ بیوی کا مقام اس وقت اور بھی بلند ہو جاتا ہے جب وہ شوہر کی کمیوں پر صبر کرتی ہے، اس کی خامیوں کو پردہ عطا کرتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اور وفاداری کرتی تھیں؟ ان کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک بیوی کی عزت اس کے صبر، رازداری اور وفا میں چھپی ہوتی ہے۔ اے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا شوہر تجھ پر اعتماد کرے، اپنے دل کی باتیں تجھ سے کہے، اپنی زندگی کا ہر موڑ تیرے ساتھ شیئر کرے، تو پھر اپنے کردار کو ایسا بنا کہ تو اس کی امانت دار ہو، رازدار ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کا پہرا دے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو تنہائی میں بھی تقویٰ کو نہ چھوڑے، جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ تم جو وفا کرتی ہو، تم جو خاموشی سے اپنے شوہر کی عزت کو دنیا سے بچاتی ہو، تم جو اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی، تم دراصل اس پل کی مانند ہو جو اسے دنیا کی تلخیوں سے جنت کی خوشبوؤں کی طرف لے جاتی ہے۔ تمہاری وفاداری ایک ایسی دعا ہے جو بغیر الفاظ کے رب کے عرش تک پہنچتی ہے۔ تمہاری رازداری ایک ایسی چادر ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات عطا کرتا ہے۔ اے دلوں کو چھو لینے والی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں، کیا کبھی تم نے ایک بیوی کے چہرے کی وہ تھکن دیکھی ہے جو وہ کبھی زبان پر نہیں لاتی؟ اس کے ہاتھوں کے چھالے جو وہ کسی کو دکھاتی نہیں، وہ راتیں جن میں وہ خود بھوکی سوتی ہے مگر شوہر اور بچوں کے لیے آخری نوالا رکھ چھوڑتی ہے۔ یہی تو ہے اصل قربانی، یہی تو ہے وہ چھپی ہوئی عبادت جو نہ کسی منبر پر بیان ہوتی ہے، نہ کسی کتاب میں درج، مگر عرش کے قریب جا کر قبولیت کا تاج پہنتی ہے۔ عورت کی قربانی اکثر خاموش ہوتی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، بس سہ لیتی ہے۔ اس کی ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے، ہر خاموشی میں ایک فریاد، مگر وہ جانتی ہے کہ دنیا اسے کمزور سمجھے گی اگر وہ روئے، اگر وہ بولے۔ اس لیے وہ اللہ سے کہتی ہے، اے میرے رب، تو ہی جانتا ہے کہ میں کیا سہتی ہوں، میرے آنسو میرے تک ہی رہیں، بس تو میری فریاد سن لے۔ اور یہی وہ فریاد ہے جس پر رب فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ الزمر آیت نمبر 10۔ میرے سننے والوں، عورت کے صبر کا سب سے بڑا میدان اس کا گھر ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کو قربان کرتی ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتی ہے، کبھی شوہر کی سخت مزاجی برداشت کرتی ہے تو کبھی بچوں کی شرارتوں پر ضبط کرتی ہے۔ وہ ہر حال میں محبت بانٹتی ہے، مگر اسے خود کبھی پورا نہیں ملتا۔ وہ جسے اپنی مکمل ذات دیتی ہے، اسی سے اکثر خالی ہاتھ لوٹتی ہے، مگر وہ ہار نہیں مانتی، کیونکہ اس کا مقصد صرف خوشی نہیں، رضا ہے، رب کی رضا، شوہر کی رضا، ماں باپ کی رضا۔ ہمیں حضرت آسیہ علیہ السلام کی قربانی یاد رکھنی چاہیے، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم شوہر کے ساتھ رہ کر بھی ایمان پر سمجھوتا نہ کیا۔ ان کی دعائیں، ان کا صبر، ان کی خاموشی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے جنت میں محل بنوایا گیا۔ اسی طرح ہر صابر عورت کا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ جو بیوی شوہر کے سخت رویوں پر چپ رہ کر بھی دل میں اس کے لیے دعا کرتی ہے، جو تکلیف کے لمحے میں زبان سے شکوہ نہیں نکالتی، وہ عورت اللہ کے نور میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البقرہ آیت نمبر 153۔ تو اے صبر کرنے والی عورت، اگر کوئی تیری قدر نہ کرے تو مت گھبرا، کیونکہ اللہ تیری قدر جانتا ہے۔ تیرے گھر میں تیرے قدموں کی چاپ سے فرشتے خوشبو سونگھتے ہیں۔ تیرے سلیقے، تیرے دل کی وسعت اور تیری قربانیوں کی روشنی سے تیری اولاد پروان چڑھتی ہے۔ تمہاری محنت سے ایک نسل بنتی ہے اور ایک تہذیب پروان چڑھتی ہے۔ کتنے شوہر ہیں جو بیوی کے صبر کو کمزوری سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی صبر ایک خاندان کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ عورت کا ضبط، اس کی خاموشی، اس کی خدمت،
یہی ایک چھت کو آسمان بناتی ہے۔ جب وہ عورت رات کو سب کے سونے کے بعد بھی آخری برتن دھوتی ہے، صبح سب سے پہلے اٹھ کر ناشتہ بناتی ہے، اپنے سسرال کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے، تو اس کے یہ سب عمل اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ تھک کر سجدے میں گرتی ہے، تب فرشتے اس کی نیند کو بھی عبادت لکھتے ہیں۔ تم جو یہ سب کچھ خاموشی سے کرتی ہو، تمہاری عظمت کسی تخت کی محتاج نہیں، تمہارا سکوت ایک صدا ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے، تمہارا صبر ایک چراغ ہے جو تمہارے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس چراغ کو جلتا رہنے دو، کیونکہ یہ تمہیں دنیا میں سکون اور آخرت میں بلند مقام دے گا۔ اے میری پیاری بہن، کیا تم نے کبھی اپنے سجدے میں گرتے ہوئے وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور تمہارا دل لرز رہا ہوتا ہے؟ کیا تم نے کبھی رات کی تنہائی میں سب کے سو جانے کے بعد اپنے رب کو پکارا ہے؟ وہ خاموش لمحے جن میں تمہاری آواز نہیں نکلتی مگر دل چیخ رہا ہوتا ہے، وہی لمحے دراصل وہی دعائیں ہوتی ہیں جو عرش ہلا دیتی ہیں۔ وہ دعائیں جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے، وہ دعائیں جو ایک بیوی شوہر کے لیے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتی ہے، وہ دعائیں جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی مگر اللہ انہیں پوری کائنات میں پھیلا دیتا ہے۔ عورت کی دعا میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دعا محض زبان سے نہیں، دل کی تہوں سے نکلتی ہے۔ ایک ماں جب بچوں کے لیے سجدے میں گرتی ہے تو اس کی فریاد آسمانوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں جو کچھ بھی بنا اپنی ماں کی دعاؤں سے بنا۔ کیا تم سوچ سکتی ہو کہ ایک ماں کی فجر سے پہلے کی روتی ہوئی دعا ایک بیٹے کو ولی بنا سکتی ہے؟ کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ تمہارا رب تمہارے سچے دل کی صدا کو کبھی رد نہیں کرتا؟ دیکھو میری بہن، جب تم روتی ہو اور کوئی نہیں سنتا، تب تمہارا اللہ سنتا ہے۔ جب تم دل سے دعا کرتی ہو کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، میرے بچوں کو نیک بنا دے، میرے گھر کو جنت بنا دے، تب آسمان پر فرشتے کہتے ہیں آمین اے رب العالمین۔ تمہارے ہر خالص جملے پر مہر لگتی ہے، تمہاری دعائیں بے آواز سہی مگر عرش کی گونج میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جو آزمائشوں کے دروازے بند کر دیتی ہے، مصیبتوں کو روک دیتی ہے، بیماریوں کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ میرے دل سے سنو، تم جو اپنے گھر میں ہر دن کا آغاز بسم اللہ سے کرتی ہو، اپنے بچوں پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتی ہو، شوہر کو باہر جاتے وقت نظر بد سے بچانے کی دعا کرتی ہو، یہ سب دعائیں تمہارے رب کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، یہ دعائیں آسمان کے گلدستے بن جاتی ہیں۔ اللہ تمہارے دل کے ہر احساس کو جانتا ہے، ہر فریاد کو سنتا ہے، ہر آنسو کو محفوظ کرتا ہے۔ تم سوچتی ہو کہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، مگر وہ شاید تمہاری نسلوں کے لیے رکھی جا چکی ہیں، وہ کسی آنے والے وقت میں تمہاری اولاد کو بچانے والی ہوں گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ کا حال یاد رکھو، جنہوں نے اللہ سے صرف اس لیے مانگا کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکیں۔ ان کی دعائیں عشق حقیقی سے لبریز تھیں۔ اور اے میری بہن، تمہاری دعائیں بھی اس عشق کا نمونہ ہیں۔ اگر وہ خالص ہو جائیں، تم مانگو مگر بندوں سے نہیں، صرف رب سے، کیونکہ بندے تذلیل کرتے ہیں اور رب عزت دیتا ہے۔ بندے تھکا دیتے ہیں، رب سکون دیتا ہے۔ تم جس در پر دستک دے رہی ہو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار تم کہو گی میں نے بہت دعا کی، کچھ نہیں بدلا، مگر تم نہیں جانتی کہ تمہاری وہی دعا کسی مصیبت کو تم تک پہنچنے سے روک چکی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعا تمہارے بچوں کی تقدیر بدل رہی ہوتی ہے، اور کبھی وہ دعا تمہارے رب کے ہاں تمہارے بلند مقام کو دلوا رہی ہوتی ہے۔ اللہ دعا کو سنبھال کر رکھتا ہے، کبھی اسی دنیا میں دیتا ہے، کبھی آخرت میں، اور کبھی تمہاری آزمائش کے بدلے دیتا ہے۔ تم بس مانگتی رہو، کیونکہ تمہاری دعا تمہاری طاقت ہے۔ یاد رکھو، ایک عورت کی سب سے بڑی سپر پاور اس کی دعا ہے، جو دل سے نکلے، جو اشکوں سے بھیگی ہو، جو سچائی سے لبریز ہو۔ وہ دعا عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو مانگو، رو کر مانگو، ہنس کر مانگو،
خاموشی سے مانگو، مگر مانگنا مت چھوڑو، کیونکہ تم مانگنے والی ہو اور تمہارا رب دینے والا ہے۔ اے میری پیاری بہن، آج جب تو تنہا بیٹھی اپنے رب سے مانگ رہی ہے، دل میں سوالوں کا ہجوم ہے، تو سن، یہ خاموشی رب کے قرب کی علامت ہے۔ تو سمجھتی ہے کہ تیری محنت، تیری قربانی، تیرا صبر کسی کو نظر نہیں آ رہا، مگر آسمان کے فرشتے تیرے ہر لمحے کو نوٹ کر رہے ہیں، تیرے ہر سجدے کو، ہر صبر کو، ہر ٹوٹی سانس کو، ہر بے آواز دعا کو۔ رب کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں، اور جو عورت اللہ کے لیے خاموشی سے قربانی دیتی ہے، وہ زمین پر گمنام رہتی ہے، مگر آسمان پر اس کا چرچا ہوتا ہے۔ تجھے لگتا ہے تو اکیلی ہے، تو نظر انداز ہو گئی ہے، تو کمزور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تو اس رب کی بندی ہے جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جس وقت بے بسی سے کہتی ہے یا اللہ بس تو ہی کافی ہے، تو رب جواب دیتا ہے بے شک میں ہی کافی ہوں۔ تیرے چپ چاپ آنسو، تیری برداشت کیے گئے تانے، تیرے سجدوں میں کی گئی فریادیں، سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب یہی سب کچھ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک نیک عورت کی زندگی کے کئی روپ ہوتے ہیں، کبھی وہ ماں بنتی ہے، کبھی بیوی، کبھی بیٹی، کبھی بہن۔ ہر رشتہ ایک امتحان ہے، کبھی شوہر کی نافرمانی سہنی پڑتی ہے، کبھی اولاد کی بے نیازی، کبھی معاشرے کی زبان، کبھی غربت کا طعنہ، مگر وہ عورت جو صبر کے ساتھ اپنا کردار نبھاتی ہے، جو ظلم سہ کر بھی رب سے جڑی رہتی ہے، جسے دنیا چھوڑ دیتی ہے مگر وہ رب سے امید نہیں چھوڑتی، وہی عورت جنت کی بشارتوں کی مستحق بنتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر سناتا ہے، جو فرعون جیسے ظالم کے گھر میں تھیں، مگر ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے رب سے دعا کی تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کیا تم جانتی ہو، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، نہ صرف انہیں جنت میں مقام دیا، بلکہ ان کی مثال قیامت تک کی عورتوں کے لیے بنا دی۔ یہی تمہارے لیے ایک اشارہ ہے، ایک امید ہے کہ اگر تم بھی ایمان پر قائم رہو تو تمہارا رب بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب تم قبروں کے اندھیرے میں داخل ہوگی، جب ہر کوئی چھوڑ چکا ہوگا، مگر تمہارے سجدے، تمہاری دعائیں، تمہارا صبر، تمہارا قرآن سے رشتہ، تمہارا اللہ سے تعلق، وہ سب تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور جب منکر نکیر آئیں گے، تمہاری روح سکون سے جواب دے گی، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری فلاح ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی تھوڑی سی مشقت آخرت کی دائمی راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ عورت جو دنیا میں برداشت کرتی ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے خاموش رہتی ہے، نیکی پر قائم رہتی ہے، بے حیائی سے بچتی ہے، محبت بانٹتی ہے، قرآن سے جڑی رہتی ہے، اس کے لیے جنت تیار کی جا چکی ہے۔ ایک ایسی جنت جہاں نہ طعنہ ہوگا، نہ غربت، نہ آنسو، نہ تھکن، نہ جدائی، صرف سکون، روشنی، خوشبو، رب کا دیدار اور دائمی خوشی۔ بس ہے میری بہن، ثابت قدم رہو، تھوڑا اور صبر کر لو، تھوڑا اور رو لو، اس کے آگے جو تمہارا رب ہے۔ تمہاری ہر تھکن، ہر آزمائش، ہر درد، ہر دعا کا پھل تمہیں ملے گا۔ دنیا والے بھول سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں، شک کر سکتے ہیں، مگر اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ ہر اس دل کو یاد رکھتا ہے جو صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے، اور وہ عورت جو ہر لمحہ اس کے ذکر میں جیتی ہے، وہی عورت جنت کی حسین راہوں پر نوری فرشتوں کے ساتھ چلے گی۔